السلام علیکم محترم ناظرین۔ اللہ تعالیٰ کی اس کائنات کا سب سے پہلا گناہ عزازیل نے کیا تھا، جس کو ابلیس یا شیطان بھی کہا جاتا ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تو تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ اس آدم کو سجدہ کرو۔ ان میں سے عزازیل نے اس کی نافرمانی کی اور اس نے سجدہ نہ کیا۔ وہ کہتا تھا کہ مجھے آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور حضرت آدم کو مٹی سے، تو میں اس سے افضل ہوں، میں اسے سجدہ کیوں کروں؟ اس کے غرور و تکبر کی وجہ سے اسے ملعون و مردود قرار دیا گیا۔ وہ کائنات کا سب سے پہلا گناہ غرور و تکبر کا تھا، لیکن اس روح زمین پہ جو سب سے پہلا گناہ کیا گیا تھا اس کے بارے میں بہت ہی کم لوگ جانتے ہوں گے۔ اس دنیا میں سب سے پہلا گناہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابل نے قتل کا گناہ کیا تھا۔ اب یہ گناہ اس نے کس لیے کیا تھا، یہ سب جاننے کے لیے اس ویڈیو میں آگے تک بنے رہیں، لیکن اس سے پہلے میرے چینل وزڈم آف حافظ صاد کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسے نئے آنے والی دلچسپ واقعات بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ چلے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ روح زمین پر سب سے پہلا قاتل قابل اور سب سے پہلا مقتول حابل تھا۔ قابل و حابل یہ حضرت آدم علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ ان دونوں کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت حوا کے ہر حمل میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے اور ایک حمل کے لڑکے کا دوسرے حمل کے لڑکی سے نکاح کیا جاتا تھا۔ اس دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے قابل کا نکاح لیوزا سے جو حابل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی اور حابل کا نکاح اقلیمہ کے ساتھ جو قابل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی کرنا چاہا، مگر قابل اس پر راضی نہ ہوا، بلکہ چونکہ اقلیمہ زیادہ خوبصورت تھی اس لیے وہ اس کا طلبگار ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو سمجھایا کہ چونکہ اقلیمہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے اس لیے وہ تیری بہن ہے، اس کے ساتھ تیرا نکاح نہیں ہو سکتا، مگر قابل اپنی ضد پر اڑا رہا۔ بالآخر حضرت آدم علیہ السلام نے یہ حکم دیا کہ تم دونوں اپنی قربانیاں خداوند قدوس کے دربار میں پیش کرو، جس کی قربانی مقبول ہوگی وہی اقلیمہ کا حقدار ہوگا۔ اس زمانے میں قربانی کی مقبولیت کی یہ نشانی تھی کہ آسمان سے ایک آگ اتر کر اس کو کھا لیا کرتی تھی۔ چنانچہ قابل نے گھیووں کے کچھ بال اور حابل نے ایک بکری قربان کے لیے پیش کی جو بہت تندرست اور خوبصورت تھی۔ آسمانی آگ نے حابل کی قربانی کو کھا لیا اور قابل کے گھیووں کو چھوڑ دیا۔ اس بات پر قابل کے دل میں بغض اور حسد پیدا ہو گیا اور اس نے حابل کو قتل کر دینے کی ٹھان لی اور حابل سے کہہ دیا کہ میں تجھ کو ضرور قتل کروں گا۔ حابل نے کہا کہ قربانی قبول کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے اور وہ متقی بندوں ہی کی قربانی قبول کرتا ہے۔ اگر تو متقی ہوتا تو ضرور تیری قربانی قبول ہوتی۔ ساتھ ہی حابل نے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر تو میرے قتل کے لیے ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھ پر اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں تیرے ہی پلے پڑے اور تو دوزخی ہو جائے، کیونکہ بے انصافوں کی یہی سزا ہے۔ پھر بالآخر قابل نے اپنے بھائی حابل کو قتل کر دیا اور حابل نے اپنے بھائی کو نہیں مارا۔ بوقت قتل حابل کی عمر 20 برس کی تھی اور قتل کا یہ حادثہ مکہ مکرمہ میں جبل سور کے پاس یا جبل حرا کے گھائے میں ہوا، اور بعض کا قول ہے کہ بصرہ میں جس جگہ مسجد اعظم بنی ہوئی ہے منگل کے دن یہ سانجہ ہوا۔ روایت ہے کہ جب حابل قتل ہو گئے تو 7 دنوں تک زمین میں زلزلہ رہا، کیونکہ اس دنیا میں پہلا قتل ہوا تھا۔ تہوار اور درندوں میں اضطراب اور بے چینی پھیل گئی اور قابل جو بہت ہی گورا اور خوبصورت تھا، بھائی کا خون بہاتے ہی اس کا چہرہ بالکل کالا اور بدصورت ہو گیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو بے حد رنج و قلق ہوا، یہاں تک کہ حابل کے رنج و غم میں 100 برس تک کبھی آپ کو ہنسی نہیں آئی۔ اور سریافی زبان میں آپ نے حابل کا مرثیہ کہا کہ جس کا عربی اشعار میں ترجمہ یہ ہے کہ تغیرت البلاد ومن علیہا تغیر کل ذی لون وطعم فوجہ الارض مغبر قبیح وکل بشاشۃ الوجہ الصبیح۔ ترجمہ: تمام شہروں اور ان کے باشندوں میں تغیر پیدا ہو گیا
اور زمین کا چہرہ غبار آلود اور کبھی ہو گیا، ہر رنگ اور مزاح والی چیز بدل گئی اور گورے چہرے کی رونق کم ہو گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے شدید غضبناک ہو کر قابل کو پھٹکار کر اپنے دربار سے نکال دیا اور وہ بد نصیب اکلیمہ کو ساتھ لے کر یمن کی سرزمین عدن میں چلا گیا۔ وہاں ابلیس اس کے پاس آ کر کہنے لگا کہ حابل کی قربانی کو آگ نے اس لیے کھا لی کہ وہ آگ کی پوجا کیا کرتا تھا، لہٰذا تو بھی ایک آگ کا مندر بنا کر آگ پر سچ کیا کر۔ چنانچہ قابل پہلا وہ شخص ہے جس نے آگ کی عبادت یعنی شرک کیا، اور یہ روح زمین پر پہلا شخص ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور سب سے پہلے زمین پر خون ناحق کیا، اور یہ پہلا وہ مجرم ہے جو جہنم میں سب سے پہلے ڈالا جائے گا۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ روح زمین پر قیامت تک جو بھی خون ناحق ہوگا قابل اس میں حصے دار ہوگا، کیونکہ اس نے سب سے پہلے قتل کا دستور نکالا۔ اور قابل کا انجام یہ ہوا کہ اس کے ایک لڑکے نے جو کہ اندھا تھا اس کو ایک پتھر مار کر قتل کر دیا، اور یہ بدبخت نبی زادہ ہونے کی باوجود آگ کی پرستش کرتے ہوئے کفر و شرک کی حالت میں اپنے لڑکے کے ہاتھ سے مارا گیا۔ حابل کے قتل ہو جانے کے 5 برس بعد حضرت شیش علیہ السلام پیدا ہوئے، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر شریف 130 برس کی ہو چکی تھی۔ آپ نے ہونہار فرزند کا نام شیش رکھا۔ یہ سریانی زبان کا لفظ ہے اور عربی میں اس کے معنی ہے، جس کو اردو ترجمہ کرنے کے بعد یہ بنتا ہے کہ اللہ کا عطیہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 50 صحیفے جو آپ پر نازل ہوئے تھے، ان سب کی حضرت شیش کو تعلیم دی اور ان کو اپنا وسیع خلیفہ اور سجادہ نشین بنایا اور ان کی نسل میں خیر و برکت ہونے کی دعائیں مانگی۔ ہمارے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم انہی حضرت شیش علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ اس کا واقعے کو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمایا ہے کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ترجمہ: اور پیغمبر انہیں پڑھ کر سناؤ آدم کے دونوں بیٹوں کی سچی خبر۔ جب دونوں نے ایک ایک قربانی پیش کی تو ایک کی قبول ہوئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی، تو وہ بولا میں تجھے قتل کروں گا، تو دوسرے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کی قبول فرماتا ہے جو متقی ہو۔ اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھائے گا تو میں اپنا ہاتھ تجھ پر نہیں بڑھاؤں گا، میں خدا سے ڈرتا ہوں، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں تیرے ہی پلے پڑے۔ تو اس کے نفس نے اس کو بھائی کے قتل کی رغبت دلائی تو وہ اس کو قتل کر کے نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ اس واقعے سے چند ہدایتوں کے سبق ملتے ہیں۔ دنیا میں سب سے پہلا جو قتل ہوا وہ ایک عورت کے معاملے میں ہوا، لہذا کسی عورت کے فتنہ عشق میں مبتلا ہونے سے خدا کی پناہ مانگتی چاہیے۔ قابل نے جذبہ حسد میں گرفتار ہو کر اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حسد انسان کی کتنی بڑی اور خطرناک قلبی بیماری ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں ہے من شر حاسد اذا حسد، فرما کر حکم دیا گیا کہ حاسد کے حسد سے خدا کی پناہ مانگتے رہو۔ کسی کا ناحق قتل کرنا کتنا بڑا جرم ہے کہ اس جرم کی وجہ سے ایک نبی کا فرزند اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کے دربار سے اسے نکال دیا گیا اور وہ ذلتوں میں مبتلا ہو گیا۔ قیامت تک ہونے والا ہر قتل میں اس کا حصہ ہوگا اور سب اس کے حصے دار بن کر عذاب جہنم میں گرفتار رہیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص کوئی بڑا طریقہ ایجاد کرے تو قیامت تک جتنے لوگ اس بڑے طریقہ پر عمل کریں گے سب کے گناہ میں وہ برابر شریک اور حصے دار بنے گا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نیکوں کی اولاد کا نیک ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، نیکوں کی اولاد بری بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام خدا کے مقدس نبی اور صفی اللہ ہے، مگر ان کا بیٹا قابل کتنا خراب ہوا وہ آپ سن چکے ہیں۔ ہمیشہ ہر شخص کو چاہیے کہ فرزند صالح اور نیک اولاد کی دعائیں خدا سے مانگتا
کرتے رہے۔ سامعین کرام، آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا؟ اپنی رائے کا کمنٹ سیکشن میں اظہار ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔